یہ ویڈیو دیسی لبرلز ہرگز نہ دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایسے حقوق کی جو 1400 سال پہلے ہی اسلام نے دے دیے تھے، مگر مغرب میں اس کا اطلاق کئی ہزار سال بعد ہوا۔ نمبر 1، وراثت کا حق۔ سن 1870 میں برطانیہ میں میرڈ وومن پراپرٹی ایکٹ پاس ہوا، جہاں پر شادی شدہ خواتین پراپرٹی میں وراثت کی اہل ہوئیں، اور امریکہ میں وومن سفریج موومنٹ کے بعد 20ویں صدی میں یہ حق دینے کا خیال آیا، اور یونائٹڈ نیشن نے 1979 میں سیڈو کنونشن بلا کر اس حق کے دینے پر زور دیا، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی یہ حق دے دیا تھا۔ نمبر 2، رائٹ فار ایکول پے۔ 1963 میں جونی ایف کینیڈی نے ایکول پے ایکٹ پر سائن کرا، جس کا مقصد عورتوں کے برابر کے حقوق اور تنخواہ دینا تھا، جس کے بعد سول رائٹ ایکٹ 1964 اور 2009 میں براک اوباما نے للی بیٹر ایکول پے ایکٹ پر سائن کرا، جس کا مقصد عورتوں کو حقوق اور تنخواہ کے برابر دینا تھا۔ اب اس پر مفصل بات اس ویڈیو میں ہم کر چکے ہیں، مگر اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس کو مینشن کر کے اس پر عمل کرنا مستحب نہیں واجب قرار دیا تھا۔ نمبر 3، رائٹ ٹو ڈیورس۔ انگلینڈ میں میٹریمونیل ایکٹ 1857 میں عورت کو طلاق دینے کا تو حق تھا، مگر کورٹ میں صفائی دینے کے بعد بالآخر 1969 میں نو فالٹ ڈیورس کا قانون پاس ہوا، جہاں پہ عورت کو آزادی سے طلاق دینے کا حق ملا۔ 1400 سال پہلے اسلام پڑھ لیتے تو یہ حقوق وہاں واضح تھے، جہاں عورت کو اس کی مکمل آزادی دی ہے۔ رائٹ ٹو بزنس اینڈ ارن منی۔ 1882 ایکٹ 20ویں صدی کی خواتین تحریکوں اور ورلڈ وار 1 میں مردوں کی قلت اور لیبر کے فقدان کے باعث امریکہ اور برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ خواتین کو ان کی تنخواہ اور بزنس اپنے نام کرنے کا حق دیا جائے، جو کہ اس سے پہلے بالکل موجود نہیں تھا۔ مگر اسلام نے 1400 سال قبل بزنس اپنے نام کرنے کا صرف حق ہی نہیں بلکہ ساتھ سوشل سیکیورٹی بھی دی کہ عورت کے پیسوں پہ اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں، اور فائنینشلی طور پہ عورت کسی پر ڈیپینڈنٹ بھی نہیں، اور جناب خدیجہ سے لے کر ام شریک اور ہزاروں مسلم خواتین تاریخ بھر میں بہترین بزنس ویمن کے طور پہ سامنے آئیں۔ رائٹ ٹو اسٹڈی۔ 19ویں صدی سے قبل یورپ میں عورتوں کے لیے تعلیم نہ ہونے کے برابر یا پھر کچھ جگہوں پہ انلیگل تھی۔ صدی کے شروع میں پرائمری، درمیان میں سیکنڈری اور آخر میں کالج جس میں داخلے کی اہل ہوئی، اور 1878 میں یونیورسٹی آف لندن نے پہلی خاتون طالبہ کو ڈگری سے نوازا۔ اس سلسلے میں 898 AD میں فاطمہ الفہریہ نے مراکش میں پہلی مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جہاں پر مرد اور خواتین دونوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ مسئلہ دین میں نہیں، اس کو امپلیمنٹ اور انٹرپریٹ کرنے والوں میں ضرور ہو سکتا ہے۔